سورۃ الحج۔ آیت نمبر ہے 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم ثم صل عليه۔ سورۃ حج کی آیت نمبر 34 تک تمام آیتوں کی مختصر تشریح اور تفسیر میں کر چکا ہوں۔ آیت نمبر 34 میں ارشاد باری تعالی ہوا
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، منسکن کا ایک معنی ہے قربانی کا، ایک معنی ہے وہ جگہ جہاں جانور قربان کیا جاتا ہے۔ منسکن کا ایک معنی ہے عبادت کے طریقے، عبادت کی جگہیں۔ ایک بڑا مشہور لفظ ہے، آپ کے کانوں سے ٹکرایا ہوگا، مناسک حج۔ مناسک حج کا معنی ہے حج کے طریقے، اس کی جگہیں، جیسے منی، عرفات، بیت اللہ، صفا مروہ۔ قربانی کا معنی کریں اللہ کی نیاز دینی ہے، اللہ کے نام پر اپنے جانور کو ذبح کرنا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ ہماری فقہ حنفی کی بہت سی کتابوں میں آیا النذر عبادت، نظر ماننا، نیاز دینا، یہ عبادت ہے۔ والعبادت لغیر اللہ شرک صریح وکفر قبیح، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا کبھی کفر ہے اور صریح شرک ہے۔ تو یہاں بتایا کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنا یہ عبادت ہے، اور یہ جانور بطور نذر و نیاز صرف اللہ کے نام پر ذبح ہونے چاہیے۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر جو اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں عطا کیے، علی ما رزقہم۔ یہ اللہ کا جو انداز ہے اس پر ذرا آپ غور کیا کریں۔ ویسے بھی قرآن کہتا ہے کہ مجھ میں تدبر کرو۔ قرآن ہم نے اس لیے اتارا ہے کہ اس میں تدبر کرو، سوچ بچار کرو۔ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اللہ نے بڑا نفیس اشارہ کیا کہ اگر جانوروں کا عطا کرنے والا میں ہوں
تو پھر انہیں بطور نظر و نیاز ذبح بھی میرے نام پر ہونا چاہیے۔ یہ اللہ نے اپنی نظر و نیاز کا، قربانی کا آیت نمبر 34 میں ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اس کی علت بیان کی۔ میرے نام کی نظر و نیاز، لفظ غلط نکل گیا، میرے ہی نام کی نظر و نیاز، میرے ہی نام پر جانوروں کو ذبح کرنا، میری ہی منت ماننا، اس کی وجہ یہ ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ معبود تمہارا، الہ تمہارا، وہ صرف ایک الہ ہے، اور نظر و نیاز عبادت ہے، تو یہ عبادت کرنی ہے تو اسی معبود ہی کی کرنی ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اسی کے فرما بردار بنو، اسی کے سامنے جھکو، اسی کے سامنے عاجزی کرو، اور اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم و خم کر دو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور میرے پیغمبر عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دی۔ پیچھے کا اسی کے سامنے جھکو، اسی کے فرما بردار بنو، اسی کے آگے عاجزی کرو۔ پھر آگے کہا کہ میرے پیارے پیغمبر عاجزی کرنے والے لوگوں کو خوشخبری سنا کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ کے پیارے ہیں، اور ہم نے جنت کے باغات ان کے لیے تیار کر رکھے۔ یہ جو تکبر ہے، تعلی ہے، تحدی ہے، انا ہے، میں، یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ ذلت کا سبب ہے۔ تکبر ازازی را خار کرد، شیخ سعدی نے کہا تھا تکبر ہی نے تو ابلیس کو ذلیل کیا، اس نے تکبر کیا، میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ۔ تو یہ تکبر کرنا، تعلی کرنا، میں، آنا، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ بندے میں عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، جھکنا چاہیے۔ شیخ سعدی نے کہا تھا نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمیں، یہ شیخ سعدی کی کتاب ہے کریمہ، کتاب کا کیا نام ہے؟ کریمہ۔ یہ صرف 16 صفحے کی غالباً، ہمیں تو پڑھے ہوئے بھی نصف صدی ہو گئی، میں نے والد صاحب سے پڑھا تھا، غالباً 16 صفحے کی، اس کا نام ہے کریمہ۔ یہ ترجمے والی بازار سے مل جاتی ہے فارسی میں۔ شیخ سعدی فارسی کا بڑا ادیب ہوا ہے، فارسی میں شیخ سعدی کا کوئی جواب نہیں، جیسے اردو میں علامہ اقبال کا کوئی جواب نہیں، فارسی میں شیخ سعدی کا کوئی جواب نہیں۔ انتہائی فصیح اور بلیغ آدمی ہے، بس وہ کتاب بندہ پڑھتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے۔ پھر ان کی ایک کتاب ہے بوستاں، پھر ایک کتاب ہے گلستاں۔ کریمہ اگر آپ کو ملے تو آپ ضرور خریدیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، بیٹیوں کو پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، چھوٹے بھائیوں کو پڑھائیں، خود پڑھیں، اس میں بڑی نصیحتیں۔
قناعت کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے، بخل نہیں کرنا چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، سخاوت کرنی چاہیے، عدل کا کیا مقام ہے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ آج یہ الگ الگ پیرائے ہیں، شعر و شاعری کی کتاب ہے، بہت خوبصورت، بڑی دلچسپ کتاب۔ شیخ سعدی نے جو بڑے ادیب ہیں انہوں نے کہا نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس شاخ پہ پھل لگا ہوا ہوتا ہے نا، جس پہ پھل نہیں وہ اکڑی ہوئی ہے، اوپر جا رہی ہے، اور جس شاخ پہ پھل لگا ہوا ہے وہ زمین کی طرف جھک رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس میں کوئی خوبی ہو، کوئی کمال ہو، کوئی وصف ہو، اچھا قاری ہو، اچھا نعت خوان ہو، اچھا حافظ ہو، اچھا عالم ہو، اچھا خطیب ہو، کوئی سرکاری عہدہ ہو، مال مل جائے، دولت مل جائے، ملک کا مالک ہو، تو کوئی خوبی اور وصف اللہ اسے عطا کر دے تو وہ ٹہنی جس پہ پھل لگا ہوا ہوتا ہے وہ زمین کی طرف جھکی، اس میں عاجزی ہوتی۔ تکبر تواضع ز گردن فرازاں نکوست، گدا گر تواضع کند خوے اوست۔ یہ میں 50 سال پہلے کے حافظے پہ پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی لفظ غلط بھی نکل گیا۔ تکبر ز گردن فرازاں نکوست، گدا گر تواضع کند خوے اوست۔ تواضع اور عاجزی اس بندے سے اچھی لگتی ہے جس کے پاس دولت ہو، مال ہو، عہدہ ہو۔ فقیر بندہ اگر عاجزی کرتا ہے تو یہ تو اس کی عادت ہے۔ فقیر بندے نے عاجزی نہیں کرنی تو کیا کرنا ہے؟ جو مانگ کے کھا رہا ہے، غریب ہے، اس میں اگر عاجزی ہے تو کیا کمال ہے؟ کمال اس بندے کی ہے جس میں خوبی ہو، کمال ہو، عہدہ ہو، لوگوں کی نگاہوں میں عزت ہو، پھر وہ کیا اختیار کرے؟ تواضع اختیار۔ تو عاجزی کرنا یہ بڑی وصف ہے۔ یہ خاص کر میں طالب علم جو ہمارے عزیز ہیں، بیٹے ہیں، ان سے بھی کہوں عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ جو آپ دنیا دار لوگ ہیں، مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، اس پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ کیا کرنی چاہیے؟ عاجزی اختیار کرنی۔ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا۔ کون ہے یہ؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ یہ عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ قیامت کا ذکر آئے، اللہ کے عذاب کا ذکر آئے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم۔ عاجزی کرنے والے لوگ جن کو خوشخبری آپ نے سنانی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ دین حق کے راستے میں انہیں جب تکلیفیں اور دکھ اور پریشانیاں اور غم پہنچتے ہیں تو یہ ان دکھوں اور تکلیفوں پر صبر کرنے والے، گھبراتے نہیں ہیں۔ راہ حق میں جب پریشانیاں آئیں، دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں تو یہ گھبراتے نہیں ہیں، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ با محاورہ ترجمہ کرتا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں کرتا۔ ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مما رزقناہم، ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کیا تدبر کیا جی آپ نے اس میں ذرا ڈوبیں، ذرا گہرائی میں جائیں۔ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا نفیس اشارہ کیا اللہ نے۔ جس دولت کو خرچ کرنا ہے نا وہ تیری نہیں، مت کہ تیرے ذہن میں ہو کہ میری دولت ہے، میری کمائی ہے، میں مالک ہوں، نہیں۔ مما رزقناہم
ينفقون، اس روزی میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو، ورنہ تو آپ ایسے لوگوں کو نہیں جانتے، آپ کے مشاہدے میں نہیں آئے جن کی مائیں دوائی کے لیے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتی ہیں، ان کے پاس رقم نہیں ہوتی؟ کیا یہ لوگ آپ کے مشاہدے میں نہیں آئے جن کے بچے رات کو بھوکے سو جاتے ہیں، ان کے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا؟ آپ کے مشاہدے میں نہیں آیا ان کی بیٹیوں کے جسم پہ پورے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے؟ اللہ نے آپ کو دیا ہے، کیوں تہاڈی رشتہ داری اللہ نال؟ انہیں نہیں دیا تمہیں دے دیا، انہیں نہیں دیا تمہیں عطا کر دیا، گھر بھی دے دیا، دکان بھی دے دی، فیکٹری بھی دے دی، مال بھی دے دیا، عزت بھی دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو روزی ہم نے تمہیں دی ہے نا، ہم نے دی ہے، ہم نے، اس میں سے کیا کرو؟ خرچ کرو، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، ناداروں پر۔ کبھی فکر بھی کیا کرو یار، جنوری کا جب مہینہ آتا ہے اور شدید ترین سردی پڑتی ہے اور دھند کا راج ہوتا ہے، کمروں میں آرام آتا ہے، پھر آپ ہیٹر جلاتے ہیں۔ ہیٹر آپ نے کیا جلانا ہے؟ گیس ہی کوئی نہیں، ہیٹر کیا جلانا ہے؟ لیکن جن کے ہاں گیس ہے پھر وہ ہیٹر جلاتے ہیں، انگیٹھیاں جلاتے ہیں، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، کمبل کے اندر بھی آرام نہیں آتا، بند کمرہ ہے آپ کا۔ کبھی فکر کیا کرو، کچھ لوگ اس سردی میں سڑک کنارے خیموں میں پڑے ہوتے ہیں، خیموں میں، اور کبھی سوچا کرو جب 7 دن بارش برستی ہے لگاتار، آپ کی چھتیں ٹپکنے لگتی ہیں، تو وہ جو خیموں میں پڑے ہیں شاید ان کے نیچے بھی پانی آ جاتا ہوگا، اوپر سے بھی ٹپکنا لگ جاتا ہوگا، تو پھر اللہ کا شکر کیا کرو نا کہ اللہ نے آپ کو محتاج نہیں کیا، اللہ نے آپ کو سہولتیں دی ہیں، تو مما رزقناہم ینفقون، اس کی دی ہوئی روزی میں سے اس کے راستے میں کیا کرنا چاہیے؟ خرچ کرنا چاہیے۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، یہ اونٹوں کی قربانی کا ذکر ہو رہا ہے۔ قربانی میں تنوع ہے نا، تنوع ذرا لفظ مشکل نکل گیا یار، یعنی اس کی کئی قسمیں، جس کو آپ نو کہتے ہیں، نو قسم۔ بھیڑ کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، دمبے کی بھی ہو سکتی ہے، بکرے کی بھی ہو سکتی ہے، گائے کی بھی ہو سکتی ہے، ویڑے کی بھی ہو سکتی ہے، اونٹ کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ اسے قطار اندر قطار کھڑا کر کے ذبح کیا جائے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو قربانی کے اس گوشت میں سے تم خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور اس فقیر کو بھی کھلاؤ جو قناعت کرنے والا ہے، یعنی سوال نہیں کرتا، پیچھے نہیں پھرتا آپ کے، ہے وہ فقیر، ہے وہ محتاج، لیکن وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کو بھی کھلاؤ۔ اور وہ فقیر جو بے قرار ہے، بے قرار کا مطلب ہے پیچھے پھر رہا ہے، میرا حصہ من بھی دو، کب سے قربانی ہوگی، کب کھال اترے گی، کب تقسیم ہوگا، وہ پیچھے پھر رہا ہے، اسے بھی اس میں سے کھلاؤ۔ تو کچھ محتاج ایسے ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں آپ کے محلے میں، کچھ محتاج ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے مانگتے نہیں ہیں آپ کی برادری میں، کچھ محتاج ایسے ہوتے ہیں جو لچڑ ہوتے ہیں، پیچھے لگ جاتے ہیں، سوال کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ
اور اس سائل کو بھی، اس محتاج کو بھی کھلاؤ جو قناعت کرنے والا ہے، صبر کرنے والا ہے، اور اس سائل کو بھی کھلاؤ جو بے قرار ہے۔ کذالک سخرناہا لکم، ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیے ہیں، اونٹ، گائے، ان کو ہم نے تمہارے تابع کیا ہے، مسخر کیا ہے۔ اب کذالک کا معنی کریں گے، ان جانوروں کو ہم نے تمہارے تابع کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اس کی رسی پکڑ کے، اونٹ کی رسی پکڑ کے 10 سال کا بچہ چلا رہا ہے، بھینس ہے تم اس کے نیچے بیٹھ کے دودھ دو رہے ہو، گائے ہے تم اس کو لٹا کے ذبح کر رہے ہو، یہ جانوروں کو تمہارے تابع کرنا کذالک، یہ ہمارا کمال ہے۔ کاف لے بیان الکمال، ان کو تابع کرنا ہمارا کمال۔ یہ جو تنوع ہے قربانی میں، یعنی اس کی کئی قسمیں، 15,000 کی بھیڑ لے کے آپ ذبح کر سکتے ہیں، 16-17 ہزار کی آپ بکری لے کر ذبح کر سکتے ہیں۔ پھر آپ ایک بکرا خریدتے ہیں، اس کی 50,000 80,000 لاکھ روپے قیمت بن جائے۔ آپ کو گائے 50,000 میں بھی مل جاتی ہے، اور آپ کو گائے اور ویڑا 3 لاکھ میں بھی مل جاتی ہے۔ پھر اونٹ ہے، اس کی اس سے بھی زیادہ قیمت ہے۔ اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق لوگ اس کو ذبح کرتے ہیں، جس کی حیثیت بھیڑ کی ہے وہ بھیڑ ذبح کر رہا ہے، جس کی حیثیت بکری ذبح کرنے کی ہے وہ بکری ذبح کر رہا ہے، جس کی حیثیت گائے کی ہے وہ گائے ذبح کر رہا ہے، جس کی حیثیت مالی زیادہ ہے وہ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ اس کی گائے ذبح کر رہا ہے، پھر گائے کے علاوہ وہ 5 بکرے بھی کر رہا ہے۔ یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ یہ جو ہم فطرانہ دیتے ہیں، فطرانہ، اس میں بھی تنوع ہے۔ ایک غریب آدمی گندم کے حساب سے دے رہا ہے، تو جو مالدار ہے، امیر ہے، وہ کھجور کے حساب سے دے، کشمش کے حساب سے دے، میوے کے حساب سے دے۔ لیکن یہاں ہمارے ہاں فطرانے میں کیا ہے، غریب آدمی بھی گندم کا حساب کر کے 100 روپیہ دے رہا ہے، اور ایک ارب پتی بھی اسی گندم کے حساب سے 100 روپے دے رہا ہے۔ قربانی میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ قربانی میں آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ قربانی میں بھی تو آپ بھیڑ ذبح کر سکتے تھے نا 15,000 کی، لیکن وہ آپ کی توہین سمجھی جاتی تھی نا، کہ میری کوٹھی میں، میری فیکٹری میں 15 16 20 ہزار کا بکرا یا بکری بندھی ہوئی ہے تو یہ میری بےزتی ہے۔ تو صدقہ فطر میں آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر صدقہ فطر میں آپ ایسا نہیں کرتے تو ہمیں شک پڑتا ہے کہ قربانی میں آپ دکھلاوا کرنا چاہتے ہیں، اور صدقہ فطر میں چونکہ دکھلاوا نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا صدقہ فطر دیا ہے، تو وہاں آپ گندم کا حساب کر دیتے۔ تو جو عمراء ہیں، سردار لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، انہیں صدقہ فطر بھی کھجور کے حساب سے، کشمش کے حساب سے، مالی حیثیت کے اعتبار سے انہیں صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اسے کہیں جی کہ جی فلسفہ قربانی، جانوروں کو قربان کرنا، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کا فلسفہ بیان کیا۔ تمہاری قربانیوں کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، اور تمہاری قربانیوں کا خون بھی اللہ تک نہیں پہنچتا۔ مشرکین مکہ جب قربانی کرتے نا تو وہ خون بیت اللہ کی دیوار پہ مل دیتے تھے،
اور گوشت بھی وہاں بتوں پر آ کے رکھ دیا کرتے تھے بیت اللہ میں۔ اللہ تعالی کچھ مسلمانوں نے اس طرف رغبت کی نا، اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ تک تمہاری قربانیوں کا گوشت بھی نہیں پہنچتا، اللہ تک تمہاری قربانیوں کا خون بھی نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنکُمْ، اس تک تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، اس تک تو تمہارے دلوں کا تقویٰ، کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ کتنا ہے۔ میں اس کا ایک معنی کیا کرتا ہوں، اس کا مفہوم ہے، لفظی معنی تو وہ نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت تو نے جانور کے گلے پہ چھری رکھنی ہے قربانی کرنے کے لیے، میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں سے گوشت کتنا نکلتا ہے، میں نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ یہ کتنے لاکھ کا تو نے خریدا ہے، نہ میں نے گوشت کو دیکھنا ہے، نہ خون کی دھار کو دیکھنا ہے، نہ جانور کے وزن کو دیکھنا ہے، میں نے تو اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ تیرے دل میں کتنا بستا ہوں، میرے لیے کتنی جگہ ہے تیرے دل میں، میرے ساتھ تو کتنی محبت کرتا ہے، کتنا جذبہ ہے تیرے دل میں قربانی کا، وہ جذبہ مجھے چاہیے۔ وہ جذبہ یہ ہے کہ مولا تو نے جانور کی قربانی مانگی، دیکھ کتنا موٹا تازہ صحت مند قیمتی جانور میں آج تیرے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، مولا تو میرے دل میں جھانک کے دیکھ لے، کل کلاں اگر تو مجھ سے مطالبہ کرے اپنے گھر بار کی قربانی کا، ماں باپ کی قربانی کا، اولاد کی قربانی کا، بال بچوں کی قربانی کا، کاروبار کی قربانی کا، اپنے مال کی قربانی کا، عزت اور برادری کی قربانی کا، مولا جھانک کے دیکھ لے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس نیت سے جب بندہ قربانی کرتا ہے پھر اوپر سے حکم ہوتا ہے کہ تو جانور ذبح کر، میں تجھے بیٹے کی قربانی کا ثواب عطا کر۔ وہ جو قربانی کرتے ہوئے ایک دعا مانگتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس دعا کا یہی معنی ہے کہ میں نے اپنا سب کچھ کس کے سپرد کر دیا ہے، میں نے اپنی ذات تیرے سپرد کر دی ہے، اپنا چہرہ تیرے سپرد کر دیا ہے، میں یکسو ہو گیا ہوں، میں سب سے کٹ کر تیری طرف آ گیا ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میری نماز، میری قربانی، میری قولی بدنی مالی عبادت، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، سب کچھ للہ، کس کے لیے؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا فرما بردار ہوں۔ تو یہ ہے قربانی کا فلسفہ، یہ چیز اللہ کو مطلوب ہے کہ اپنی ہر چیز میرے رستے میں کیا کر دو؟ قربان کر دو۔ اس کے بعد اللہ نے اسی بات کو دوبارہ ذکر کیا کہ اللہ نے جانوروں کو مسخر کیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، الا ما ہداکم، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانوروں کو کیا کرو؟ ذبح کرو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ دیکھیں جی، یہ جو مدنی صورتیں ہیں، مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت کے بعد اتری، جو ہجرت سے پہلے اتری۔ میرے آقا نے 13 سال مکے میں گزارے، ان صورتوں کو مکی کہتے ہیں، اور جو ہجرت کے بعد اتری ہیں نا، چاہے وہ مکے میں اتریں، وہ مکی نہیں کہلائیں گی، ہجرت کے بعد اترنے والی کیا کہلائیں گی؟ مدنی کہلائیں گی، چاہے جہاں بھی اتریں۔
مدنی صورتوں میں اور مکی صورتوں میں آپ ایک فرق دیکھیں گے. مکی صورتوں میں صبر کی تلقین ہے، حوصلہ کرو، صبر کرو، مصیبتیں سہتے رہو، مار کھاتے رہو، تلوار نہیں اٹھانی، مقابلہ نہیں کرنا، دو بدو مشرکین کے نہیں آنا ہے. آپ مکی صورتیں دیکھتے چلے جائیں. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، میرے پیغمبر صبر کر، اور صبر بھی تب ہوگا جب کون توفیق دے گا. یہ مکی صورتوں کا انداز. غم نہ کھاؤ، اچھے دن آئیں گے. اس زمانے کی بات، ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کب آئیں گے. اللہ تسلیاں دیتے ہیں اپنے نبی کو. اور جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں نا، اس میں کئی صورتوں میں اللہ جہاد کی اجازت دے رہے ہیں. اب تلوار اٹھاؤ، اب ظالموں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. تو یہاں اللہ سورت حج میں اذن جہاد دے رہے ہیں. اوزن للذین یقاتلون، یہ آیت نمبر 39 ہے. اس سے جو پہلی آیت ہے نا جی، آیت نمبر 38، اس میں اللہ مومنوں کو پہلے خوشخبری سنا رہے ہیں کہ کافروں کو تم سے ہٹانا اور کفار کے ظلم و ستم کو تم سے دور کرنا، یہ میری ذمہ داری. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہے گا، دور کرتا رہے گا. ان اللہ لا یحب، اللہ پسند نہیں کرتا ہر خائن بندے کو، کفور ناشکرے کو. خوان کون ہے؟ خائن. شرک سے بڑی خیانت کوئی نہیں. کفور، ناشکری اور غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دینے سے بڑھ کر ناشکری بھی کوئی. جو غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتا ہے یہ سب سے بڑا ناشکرا ہے، اور شرک کرنے والا سب سے بڑا خائن ہے. اور اللہ کسی خائن کو اور کسی ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. یہ مشرکین خائن بھی ہیں، ناشکرے بھی ہیں. ان مشرکین کو مومنوں سے اللہ ہٹاتا رہے گا، دور کرتا رہے گا. تمہارے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہماری ہر چیز اللہ کی ہے. تمہارے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہماری ہر چیز کا مالک اللہ ہے. تمہارے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میرا مال، دولت، عزت، اولاد، برادری، پیسہ سب کچھ رب کے لیے ہے. میں رب کے نام پر ہر چیز کو قربان کر دوں گا. تو اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کر. جب تیرے دل میں یہ جذبہ آ جائے گا تو تیرے دشمنوں کو تجھ سے ہٹا دینا میرا کام. میں ہٹاؤں گا، میں ہٹا دوں گا ان کو. اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اوزن اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کے ساتھ لڑا جا رہا ہے. ذرا اس پہ غور کریں. یہ جو کہتے ہیں نا تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ہے اور تلوار کے زور سے سب کچھ ہوا ہے، کتنی قیدیں لگائی ہیں اللہ نے. اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑا جا رہا ہے. مشرکین مکے سے نکل کے میدان بدر میں آ گئے. پہلے انہیں ملک سے نکالا، وطن سے نکالا، شہر سے نکالا، ان کے بچے چھینے، مال چھینا، دکانیں چھینی، گھر چھینا. وہ بیچارے سب کچھ چھوڑ کے مدینے آ گئے. اب مدینے بھی ان کو چین نہیں لینے دیا جا رہا. مکے سے نکل کے مدینے پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. تو ان مومنوں کو جن سے مشرکین لڑنا چاہتے ہیں، میں بھی ان مومنوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت دے رہا ہوں. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟
ظلم کیا گیا. پہلے انہیں تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا گیا، ان کے سینے پہ چڑھ کے ان کی پسلیاں توڑی گئیں، ان کی عورتوں کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں پھیر دی گئیں، ان کی ماؤں کو مکے کے چوراہے پہ 2 ٹکڑے کر دیا گیا، پھر ان کو وطن سے نکالا گیا، ان پہ زیادتی ہوئی، ان پر ظلم ہوا. جن مومنوں پر 13 سال مکے میں مسلسل ظلم اور زیادتی ہوتی رہی، اور آج پھر مشرکین ان کے مقابلے میں آ گئے، میں بھی ان مومنوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت دے رہا ہوں. اور ساتھ اللہ نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ بھی مومنوں کی مدد کرنے پر قادر ہے. اللہ نے خوشخبری بھی سنا دی کہ میں مومنوں کی کیا کروں گا؟ مدد کروں گا. وہ کون لوگ ہیں جن کو اجازت دی جا رہی ہے؟ اس پر ذرا آپ غور کریں. وہ کون لوگ ہیں؟ اگلی آیت آپ کو تب سمجھ آئے گی. وہ کون لوگ ہیں جن کو اجازت دی جا رہی ہے؟ الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو نکالا گیا ہے ان کے گھروں سے بغیر حق، ناحق، ان کا قصور کوئی نہیں، ان کی غلطی کوئی نہیں، انہیں ناحق مکے سے نکالا گیا ہے. ہاں ان کا صرف ایک قصور ہے، ان یقولوا، کہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا پالن ہار کون ہے؟ اللہ. ہمارا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. ہمارا حاجت روا کون ہے؟ اللہ. ہمارا مربی کون ہے؟ اللہ. ہماری پرورش کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہماری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہمیں پالنے والا کون ہے؟ یہ قصور ہے ان کا کہ انہوں نے نعرہ یہ لگایا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی مختار کل ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے. اس قصور کی وجہ سے ان کو نکالا گیا. میں انہیں اذن جہاد دے رہا ہوں. ولولا دفع اللہ الناس، یہ مشروعیت جہاد کی حکمت ہے. جہاد کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کی حکمت ذرا سنیے گا جی، مزہ ہی آ گیا. ولولا دفع اللہ الناس، اگر اللہ نہ ہٹاتا لوگوں کو ایک کو دوسرے سے. ظالم آ رہے ہیں، ظالم چھا رہے ہیں، ظالم پیش قدمی کر رہے ہیں، ظالم کسی ملک میں داخل ہو جاتے ہیں، ظالم کسی شہر میں داخل ہو جاتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے. اگر اللہ ان کے مقابلے میں مظلوموں کو نہ اٹھاتا، اٹھو ظالموں کا راستہ روک لو، اگر اللہ ایسا نہ کرتا لہدمت، تو برباد کر دیے جاتے، گرا دیے جاتے. صوامع، عیسائی علماء کے حجرے، وبیع، عیسائیوں کے معبد خانے، وصلوات، یہودیوں کے معبد خانے، ومساجد، مسلمانوں کی مسجدیں، یذکر فی اسم اللہ، جن مسجدوں میں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، انہیں گرا دیا جاتا. یہ ہر زمانے کے عیسائی راہب، یہودیوں کے معبد خانے، وہ یہودی اور وہ عیسائی جو صحیح العقیدہ تھے، جو اپنے نبی کے دین پر تھے، صحیح دین پر تھے، حضرت موسیٰ کے صحیح دین پر، حضرت عیسیٰ کے صحیح دین پر، صحیح طور پہ جو لوگ چل رہے تھے. اگر اللہ مظلوموں کو کھڑا نہ کرے تو پھر تو نہ کوئی معبد خانہ رہے، نہ کوئی مسجد رہے، نہ کوئی مدرسہ رہے، نہ کوئی خانقاہ رہے، سب کو گرا دیا جائے، ظالم دندناتے ہوئے آئیں، ملیا میٹ کر کے چلے جائیں. تو پھر ضروری ہے نا کہ ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کو کھڑا کیا جائے، راستہ روکو ظالموں کا. یہ مشروعیت جہاد کی وجہ. اس کو ایک اور جگہ پہ بھی ذکر کیا، ایک جگہ ہم دیکھ لیتے ہیں. دوسرے پارے میں آئیے.
یہ صفحہ نمبر ہے 52، صفحہ نمبر 52، دوسرا پارہ ہے، دوسرے پارے کا آخری صفحہ ہے جی، آگے تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر ہے 251، بالکل آخر میں آ جائیے جی، جو ہمارے پاس قرآن کھلے میں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ نہ ہٹاتا رہتا لوگوں کو ایک کو دوسرے کے ذریعے، یعنی مظلوموں کے ذریعے ظالموں کو اگر اللہ نہ روکتا نہ ہٹاتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں کیا ہو جاتا؟ فساد ہو جاتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تو فضل کرنے والے ہیں جہان کے لوگوں پر۔ اس فساد سے بچایا کس ذریعے؟ مظلوموں کو کیا کیا؟ کھڑا کر، مظلوموں کو ہمت دے دی، نوجوان مظلوم انہیں کھڑا کیا، کھڑے ہو جاؤ ظالموں کے مقابلے میں۔ اگر وہ نہ ہٹاتا، مظلوموں کو کھڑا نہ کرتا، زمین فساد سے بھر جاتی۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ماضی قریب کی ایک بڑی مثال آپ کے پاس موجود، ماضی قریب کی، سن 1978 میں روس افغانستان میں داخل ہوا۔ پہلے اس نے کٹ پتلی حکومت بنائی، سوشلسٹ قسم کے لوگ، یہاں کے بچے وہ روس لے گیا پڑھانے کے لیے، ان کی ذہن سازی کی، پھر وہ روس میں داخل ہو گئے، افغانستان میں داخل ہو، سن 1978 میں۔ جب وہ افغانستان میں داخل ہوا تو اس نے بستیوں کو اجاڑنا شروع کیا۔ ہیلی کاپٹر ایک گاؤں میں اترتا، وہاں سے خوبصورت لڑکیوں کو وہ ہیلی کاپٹر میں سوار کرتے، اور یوں ہی ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوتا تو ان لڑکیوں کے کپڑے اتار کے زمین پہ پھینک دیے جاتے۔ گاؤں میں، چکوں میں، شہروں میں ٹینکوں کے ذریعے، فوج کے ذریعے روس داخل ہوا۔ اس نے داخل ہونے کے بعد پاکستان پر حملہ آور ہونا تھا۔ افغانستان کے جو لوگ تھے وہ تو کچھ معوف تھے، کچھ ان کی تعلیم روس کی تھی، وہ چپ سادھ کے بیٹھ گئے، ظلم سہنے لگ گئے، عزتیں لٹنے لگی۔ اتنے میں ایک دینی مدرسے کے 7 طالب علم ایک جگہ پہ سر جوڑ کے بیٹھے، ان کا راستہ روکنا چاہیے، روس کا راستہ روکنا چاہیے۔ روس سپر طاقت ہے، ایٹمی قوت ہے۔ یہ جو 7 طالب علم تھے ان کے پاس ایک 12 بور بندوق تھی، بس یہ افغانستان میں داخل ہوئے۔ پھر قافلہ بنتا گیا، پھر لوگ ملتے گئے، پھر طالبان میں اضافہ ہوتا گیا۔ نصر اللہ لنگڑیال جو ان 7 آدمیوں کی قیادت کرنے والا تھا، اس نے ایک بندوق کے ذریعے روس کے 7 ہیلی کاپٹر گرا دیے۔ یہ نہتھے تھے، یہ روس میں داخل ہوئے، انہوں نے جہاد کا اعلان کیا، راستہ روکو ظالموں کا۔ پھر راستہ کیسے رکا؟ چند سالوں کے بعد روس نکلنا چاہتا ہے، لوگ کہتے ہیں نکل، وہ کہتا ہے میں تو نکلنا چاہتا ہوں، من نکلن کوئی نہیں دے، مجھے نکلنے کوئی نہیں دے۔ روس کو وہاں روک لیا۔ اگر وہاں نہ روکا جاتا، وہ مظلوم نہ اٹھتے، خون پیش نہ کرتے، جوانیاں نہ لٹاتے، شہادتیں قبول نہ کرتے، تو آج ہم بھی عزت کی زندگی نہ گزار رہے ہو، پھر تو وہ دندلاتا ہوا آتا۔ یہ ہے جی اس آیت کا صحیح مفہوم۔ اگر اللہ کچھ لوگوں کو کھڑا نہ کرے مظلوموں کو ظالموں کے مقابلے میں، تو پھر تو معبد خانے بھی مٹ جائیں، مسجدیں بھی مٹ جائیں۔
میں یہاں ذکر بھی کروں تو میرا دل نہیں کر رہا۔ قرآن پاک کے ورقوں کے ساتھ استنجے کیے گئے، انہیں ٹشو کے طور پہ استعمال کیا گیا، ٹشو کے طور پہ، اور ان مظلوموں کے سامنے، وہ جو گرفتار ہو گئے تھے، ان مظلوموں کے سامنے آج کتنی مدت کے بعد پھر انہی طالبان نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، گھٹنے ٹیک دیے، اسے شکست کا اعتراف کیا اس نے۔ اللہ مظلوموں کو جب کھڑا کرتا ہے اور ان میں صحیح جذبہ ہو تو پھر ظالم وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اسی کا اس آیت میں ذکر کیا۔ آگے کہا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے نا، اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ واہ، تم میرے دین کی مدد کرو، میرے دین کی آپ یاری کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اعلائے کلمت اللہ کا جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ۔ جو بھی اللہ کے دین کا معاون بنے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، یہ جملہ تعلیلیہ ہے، ما قبل کی علت بیان ہو رہی ہے۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں میں مدد کرنے پر قادر ہوں، اس لیے کہ میں قوت والا ہوں، یہ اس کی علت ہو گئی۔ میں مدد کرنے پر قادر ہوں اس لیے کہ میں قوی ہوں، عزت والا، عظمت والا ہوں، طاقت والا ہوں، قوت والا ہوں، عزیز غالب ہوں۔ عزیز ان کا کیا معنی؟ زبردست، زبردست، ساری کائنات زیر دست ہے اور اللہ زبردست ہے۔ سب کے ہاتھ نیچے ہیں، اس کا ہاتھ اوپر ہے، سب لینے والے ہیں، صرف وہی دینے والا۔ میں مدد کرنے پر قادر ہوں، میں مدد کر سکتا ہوں، اس لیے کہ قوت والا بھی میں ہوں، غلبے والا بھی